نیکسٹ ہیں جی علی اوان صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے بھائی کو ٹکٹ نہ ملنے پہ ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ گلریز افضل چند کو ٹکٹ نہ ملنے پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کا اور اس کی پارٹی کا معاملہ ہے. کیا یہ چند صاحب کے بڑے پن کا ایک اور ثبوت نہیں؟ ڈیفینیٹلی. یقین کریں کہ ندیم افضل چند ان گنتی کے چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جن کا میں احترام کرتا ہوں. وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پی ٹی آئی میں آئے, پی ٹی آئی سے پھر واپس چلے گئے. شاندار آدمی, ایک اجلا آدمی, ذہین آدمی, ایک نفیس آدمی. میں ان کے بھائی کو نہیں جانتا, لیکن اگر یہ سزا اس لیے ملی ہے ان کو, حالانکہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی علیحدہ ہے, وہ رہتے بھی علیحدہ ہیں, اگر اس لیے کہ افضل چند تو یہ تو چھوٹا پان ہے. آئی ایم سوری. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے افضل چند کے بھائی کی. مجھے ندیم افضل چند کے بھائی صاحب کی جو ہے گلریز کی, مجھے پتہ ہے ان کا جوش کیا تھا, جذبہ کیا تھا, کمٹمنٹ کیا تھی, انوالومنٹ کیا تھی. نہیں ملا تو یہ بدنصیبی ہے. اور میں اس بات سے میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں, ٹکٹوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہیرا پھیری ہو رہی. آئی واز دا فرسٹ مین ان دس کنٹری جس نے سما والے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ بچو وارداتی خرید و فروخت کر رہے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہیں. ظاہر ہے عمران اکیلا آدمی ہے, تو جہاں اتنے بندے ہی سراؤنڈ میں لاٹ آف, مطلب یہ جو کاروباری دھندے والے, میں نے بہت پہلے کئی ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ سردار کامل عمر کے حوالے سے میں نے نام بھی لیا تھا, میاں بیوی کا نام میں نے نہیں لیا, لوگوں نے خود ہی بوجھ لیا تو وہ اور بات ہے. میں نے نہیں لیا چونکہ خاتون کا نام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ اور بے شمار شکاری اس وقت پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں. اگر عمران کی اس کی انٹیلیجنس یا اس کے فیصلے ناقص ہوئے تو بے پناہ نقصان ہوگا. چونکہ بات ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنس کی. ہمارے دوست ہیں شعیب بن عزیز, ان کا ایک مصرع ہے, مجھے اس نے توقع سے زیادہ مار ڈالا. آپ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور میں جھک مارتا ہوں, آپ دکھ اور طرح کا ہوگا. اگر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے میں جھک مارتا ہوں, آپ بھی سنیں گے نکال دیں گے. یہ اس طرح کی صورت حال ہے. اور الطاف منگی ہیں جی کراچی سے, وہ کہتے ہیں عمران خان نے پھر جنرل ریٹائرڈ باجوہ پہ الزام لگایا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مشورہ انہیں باجوہ نے دیا تھا. اور کیا خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر غلطی دوسروں کے کہنے پہ کی. دیکھیں بات سنیں منگی صاحب, ہر آدمی کا ایک پس منظر ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ کی تربیت بیسیکلی اگر ہوئی ہو کسی کی تو دیٹ بیکمس یور سیکنڈ نیچر. اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں شیر شاہ سوری جیسے مدبر حکمران کا یہ جملہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ ہمارے بارے میں, جملہ ٹھیک ہے چونکہ شیر شاہ سوری تو دوسری نسل تھی, اس کے دادا یہاں آئے تھے, ان کا نام تھا ابراہیم خان سوری, گھوڑوں کے تاجر تھے. وہ تو آتے کچھ دیر کے بعد چل بسے. حسن سوری کے گھر فرید خان سوری پیدا ہوا جسے ہم شیر شاہ, ویسا بندہ نہیں. انگریز مورخین بھی اسے ایسا خراج تحسین رمز میں ہو یا ٹوئن بھی نے لکھا ہے کہ آدھی رات گھنا جنگل, اندازہ لگائیں, آدھی رات گھنا جنگل, بوڑھی عورت اکیلی سونا اچھالتے ہوئے گزرتی تھی. کسی میں ہمت نہیں تھی. اس بر صغیر سے آج پتہ نہیں کتنے ملک نکلے ہیں, ان سے سنبھالے نہیں جا رہے بدبختوں سے. تو یہ تھا شیر شاہ سوری کا لیول. تو اس نے کہا تھا یہ اس خطے کے لوگ بہت عجیب ہیں, ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں, ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں. اب بائی گون از بائی گون. قدرت بھی ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی, قدرت سب کچھ کر سکتی ہے, ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی. اب وہ جا چکے باجوہ صاحب, ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے, یہ ایک باوقار رویہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی سوسائڈ کا مشورہ دے تو میں کر لوں گا. مشورہ دینا تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے, باقی تو یو ہیو ٹو یوز یور اون کامن سینس. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہر غلطی دوسروں کے کہنے پر کی, یہ تو قصور تو اس کا ہوتا ہے. مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں,
کوئی اور مجھے دے رہا ہے، وہی عمل تو میں نے کرنا ہے نا اس پہ، تو قصوروار تو الٹیمیٹلی میں خود ہوں۔ اور دوسری بات یہ، جبکہ یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کتنا فاصلہ اسمبلیاں تحلیل ہونے میں، تو بہرحال